अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लर्न अरबिक, लर्न कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा ताल्लुक़ कुरान से रहता है। चाहे हम कुरान पाक की तिलावत करें, इसकी तफसीर सुनें, कोई दर्स अटेंड करें, तो हम कुरान पाक से जुड़े रहते हैं। एक बहुत आम ख्याल है कि क्योंकि उर्दू अरबी की तरह है या अरबी उर्दू की तरह है तो हमें समझ आ रही है। जाने पहचाने अल्फाज हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और हम इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं। हमें मुकम्मल कुरान समझ नहीं आता, लेकिन खैर है, हमें 70-80% अल्फाज समझ आ जाते हैं। नहीं, यकीन जाने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उर्दू और अरबी ज़ुबान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये ज़रूर है कि कुछ अल्फाज एक जैसे हैं, मगर सैकड़ों अल्फाज ऐसे हैं जो एक दूसरे का उलट मानी देते हैं। एक मशरिक़ है तो दूसरा मग़रिब। कुछ लोग अरबी सीखते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ समझ आ जाती है, मगर फिर भी वो एक ही लफ्ज़, एक ही मानी का एक ही लफ्ज़ सीख या समझ सकते हैं। जबकि अरबी ज़ुबान तो एक समंदर है। जिस तरह आप साहिल समंदर से या सतह समंदर से समंदर की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक कि आप उसमें पूरी तरह गोता ना लगा लें, इसी तरह अरबी ज़ुबान भी है। कुरान की खूबसूरती, इसका जमाल अरबी में है। कुरान पाक एक मोज़ा है। जिस तरह हम अपनी किसी ज़ुबान का मुहावरा, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, पश्तो हो, किसी और को नहीं समझा पाते उस तरह जिस तरह वो असल में होता है, जब तक कि अगले को उस ज़ुबान पर अबूर हासिल ना हो, तो हम अरबी को पूरी तरह समझने का दावा कैसे कर सकते हैं? इसका एक एक लफ्ज़ अपनी जगह पर खूबसूरत है। कुरान पाक की ज़ुबान, अल्लाह का कलाम इतनी आला है कि इंसान इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। बेशक अल्लाह ने इसे समझने के लिए आसान बनाया है और जो कोशिश करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। मेरा ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मैं चाहती हूँ कि आपको कुरान का कुछ ना कुछ ज़ौक़ और शौक़ दे दूँ, ताकि जब आप डेली अपना कुरान पढ़ें या सुनें तो आपको उसको समझने में आसानी हो। आप कुरान पाक के अल्फाज के मानी को समझने लग जाएं और इसको समझने की आसानी आपको एक दिन पूरा कुरान पाक समझने और पढ़ने की तरफ ले जाए। इस तरह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से जुड़ जाएंगे और समझने लग जाएंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमसे क्या फरमा रही हैं। आपको पता है कि कुरान में मामूली हरकत यानी ज़ेर ज़बर पेश की गलती या मखारिज की गलती कि कौन सा लफ्ज़ कैसे किस मुंह के किस हिस्से से अदा होता है, उसकी गलती भी हराम गलती है, क्योंकि इससे पूरे का पूरा मानी जो है वो बदल जाता है। बज़ाहिर हमें लगता है कि कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको जब आप इसको इंशाल्लाह समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले कहा कि अल्फाज बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। इंशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको अल्फाज का कंपैरिजन करूंगी, साथ ही उनके मानी का कंपैरिजन करूंगी, ताकि आपको पता चले कि असल में सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, सही तरह से वो लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाता है और उसके मानी क्या क्या हैं। कुरान पाक का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। मैंने भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ लेसन नंबर 1 के तौर पर इसी लफ्ज़ से शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज दुनिया भर में मुसलमानों के लबों से सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद ये पहला बयान है जिसका जिक्र इब्तिदाई सूरह अल-फातिहा में किया गया है। कुरान के अल्फाज की खूबसूरती, दुरुस्तगी और फ़िक्र अंगेज़ फसाहत को तलाश करने का एक तरीका ये है कि हर लफ्ज़ के इंतखाब को तलाश किया जाए। अरबी एक भरपूर ज़ुबान है जो मानी में एक जैसी इस्लाहात से भरी हुई है। अलहम्द के लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं: तारीफ़, शुक्र, मदह, सना। अलहम्द में दो चीज़ें हैं, तारीफ़ और शुक्र, यानी सब की सब तमाम तारीफ़ और तमाम शुक्र अल्लाह के लिए।
جس کی تعریف کی جائے اس کا شکر ادا نہیں کیا جاتا. جیسے آپ گزر رہے ہیں، آپ کو کوئی بہت خوبصورت گھر نظر آیا ہے تو آپ اتریں گے، اس کی تعریف کریں گے، لیکن آپ اس کے گھر والے کا شکریہ ادا نہیں کریں گے. اسی طرح جس کا شکر ادا کیا جائے یا شکریہ ادا کیا جائے اس کی تعریف نہیں کی جاتی. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا پوسا بڑا کیا تھا، تو جب حضرت موسیٰ آئے دربار میں اور اسے دعوت دی تو اس نے کہا تم وہی نہیں ہو کہ جس کو ہم نے پالا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز پہ اس کا شکریہ ادا کیا کہ ہاں میں مانتا ہوں آپ کا شکریہ، لیکن تعریف کے قابل تھا کیا فرعون؟ نہیں. تو وہی بات ہے کہ جس کی تعریف کی جائے اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری نہیں، کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ دونوں کی دونوں چیزیں ضروری ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الحمد میں دو چیزیں آتی ہیں، تعریف اور شکر. اب میں الحمد کا کمپیریزن آپ کو باقی الفاظ کے ساتھ کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ الحمد اپنی جگہ کتنا جامع لفظ ہے، مکمل. اگر ہم لفظ شکر کو لیتے ہیں تو شکر کسی شکریہ کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے کسی شخص نے کسی کی مدد کی تو وہ اس کی وجہ سے شکریہ کا تعلق بنتا ہے، اور اس کا تعلق احسانات سے ہوتا ہے. اس میں کوئی خاص ضروری نہیں ہے قابل صفت کوئی تعریف ہو یا کچھ. جیسے کسی نے کسی کو چیز اٹھا دی تو اب اس میں کوئی خاص قابل ذکر صفت تو نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے، ہاں بس اس نے اس کو ہیلپ کر دی، اس کا شکریہ ادا کر دیا گیا. اور اسی طرح اگر آپ ہوشیار ہیں، کوئی عقل مند ہے، ایتھلیٹ ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے، تو اس میں ایک دوسرے کا تو کوئی شکریہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں، الحمد کے مقابلے میں شکر اتنا پاورفل ورڈ نہیں. دوسرا لفظ ہے مدح. حمد اور مدح میں فرق ہے. مدح میں نیت یعنی دل کا ارادہ شامل نہیں ہے، بلا ارادہ کسی کی تعریف کر دینا مدح کہلاتا ہے. پھر مدح میں آپ اگر مدح کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کو ساتھ شکر کا لفظ لگانا پڑے گا، یعنی آپ کو کہنا پڑے گا المدح والشکر للہ، المدح والشکر للہ. اور عربی لغت کے اعتبار سے بات وہ بہترین ہے جو کم سے کم الفاظ میں کی جائے، اور الحمد جو ہے وہ اپنی جگہ ایک مکمل لفظ ہے. مدح اس کے مقابلے میں پاورفل ورڈ نہیں ہے. جی اگلا لفظ آتا ہے ثنا. ثنا حد سے زیادہ تعریف اور مبالغہ آرائی والی تعریف، جس سے بعض اوقات اکثر لوگ نیگیٹو سینس میں بھی لیتے ہیں، جس میں چاپلوسی اور خوشامد کا بھی مطلب آ جاتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ثنا جو ہے وہ جاندار اور بے جان دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبکہ حمد جو ہے وہ خاص تعریف ہے، ایسی تعریف جس میں محبت ہو، تعظیم ہو، شکر گزاری ہو، قدردانی ہو. تو ثنا بھی الحمد کے مقابلے میں اتنا پاورفل ورڈ نہیں ہے. حمد میں لغت کے اعتبار سے یہ چیزیں شامل ہیں: نیت کا ہونا، وہ الفاظ جو پورے دل سے بولے جائیں، ایسے الفاظ جن کے پاس شکوے کی گنجائش نہ ہو، اور پھر دل کی پوری سچائی کے ساتھ بولی جائے، سچ بات ہو، ملاوٹ نہ ہو. کیونکہ الفاظ سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ہمارے ہاں رواج ہے دل شکووں سے بھرا ہوا ہے اور کوئی پوچھ لے کہ کیا حال چال ہے تو بس یوں ہی کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، حالانکہ دل میں اللہ کے لیے کوئی شکر نہیں ہوتا، کوئی تعریف کے جذبات نہیں ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ خوش نہیں ہوتے، دلوں میں شکایتیں ہوتی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی سی چیز کو فرماتے ہیں یہ قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے ہی نہیں ہو، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جب تم نے وہ کرنا ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں آج کل مسلمانوں کے قول و فعل میں کس قدر تضاد ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اور پھر جب کوئی بات ہو اس طرح کی تو اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو حمد میں ال کا اضافہ ہے، یعنی الحمد ہے. ال کا مطلب ہے سب کا سب، ال لگا کے حمد کو خاص کر دیا گیا ہے، یعنی سب کی سب تعریف اور سب کا سب شکر. یاد رکھیں الحمد اسم ہے، اور اسم کو کون نہیں جانتا، بچپن سے ہم اسم فعل حرف کرتے چلے آ رہے ہیں. اسم میں دو چیزیں ہیں، اسم میں زمانے اور وقت کی قید نہیں ہوتی، اور اسم کو کسی فاعل کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی یہ خود بخود ہوتا ہے، اس کو کسی کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے اگر میں کہوں کہ کھانا کھایا گیا، تو کھانا کسی نے تو کھایا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے اب اس میں فاعل کی یعنی کام کرنے والے کی
ضرورت ہے. پھر میں کھانا کھاتی ہوں یا میں کھانا کھاؤں گی، اس میں زمانہ چاہیے. یا تو میں کھا چکی ہوئی ہوں، فعل پاسٹ کی بات ہے، اور یا میں ابھی کھاؤں گی، فیوچر کی بات ہے. اب اسم کو دیکھیں، جیسے قلم ہے، ٹھیک ہے، قلم میں نہ تو کسی کام کرنے والے کی ضرورت ہے اور نہ کسی زمانے کی ضرورت ہے. قلم ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، کوئی کرے یا نہ کرے، لکھے نہ لکھے، قلم قلم ہے. اسی طرح الحمد اسم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کوئی کرنے والا نہ بھی ہو تو بھی رہے گا، ہم کریں نہ کریں، کوئی اور کرے نہ کرے، ہمیشہ رہے گا. پھر صرف حمد ہم نہیں کرے، کیونکہ بہت سی اور مخلوقات بھی کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس فریم سے الحمد کے ہمیں نکال ہی دیا ہے، مخلوقات کو نکال ہی دیا ہے. کوئی کرے نہ کرے اس کی تعریف، وہ تعریف کے قابل ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. پوری کائنات اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے. امید ہے کہ آپ کو الحمد کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے، اور الفاظ تعریف کے لیے جو استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی بھی. الحمد ایک جامع ورڈ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں سب سے شروع میں رکھا ہے. قرآن پاک کا آغاز الحمدللہ سے کیا گیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. اگر آپ کو بھی کسی لفظ کے معنی جاننے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیجئے. جاتے جاتے دل سے الحمدللہ کہہ دیں، اپنے انسان ہونے پر، مسلمان ہونے پر اور حامل قرآن ہونے پر. ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ دوسروں لوگوں تک بھی بھلائی پہنچائی جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.